خان جیسا لیڈر جس کو لوگ فالو کرتے ہیں, اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں, ایک بار یہ نہیں کہتا کہ کسی کی ماں بہن کو گالی نہیں دینی. ٹھیک ہے, میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ سارے نہ صحیح لیکن 50% پی ٹی آئی کے لوگ عمران خان کی اس بات کا بھرم اور پاس رکھتے اگر وہ کبھی زندگی میں کسی بھی پلیٹ فارم عمران خان نے کہیں یہ کہا کہ اس کی ماں کو بہن کو گالی نہیں کہا ہوگا, مجھے نہیں پتا, نہیں کہا ہوگا. پھر آپ یہ کیا کہتے ہیں کہ گند اکٹھا کیا ہوا ہے, روکا نہیں ہے. سر مجھے بتائیں, آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ عمران خان پبلک میں آ کے کہے گا تم نہ ماں بہن گانا کر دو؟ نہیں کہہ سکتا وہ آدمی. آپ لیڈر سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ روکے گا, آپ لیڈر سے یہ توقع کرتے ہیں وہ تربیت کرے گا اپنے لوگوں. جب آپ لیڈر سے یہ توقع کرتے ہیں, عمران خان صاحب سے ملے بہت بار ملاقات, 2014 آپ نے کبھی عمران خان صاحب کو کہا؟ 2014 میں ملاقات ہوئی اس کے بعد. جب اب عمران خان صاحب جیل سے باہر آتے ہیں تو آپ ان سے ملاقات کر کے میں کہوں گا کہ آپ کو ایک پبلک سٹیٹمنٹ دینی چاہیے کہ اگر کوئی میرا فالوور ہے. تک جیل میں بیٹھا ہوا شخص جو ہے وہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ باہر کیا چل رہا ہے, ٹھیک ہے, اس سے پہلے تو پتا تھا نا, میں بتا رہا ہوں نا, اس سے پہلے کب عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ یار گالیاں دو جا کے؟ سر کون دیتا ہے کہ کہتا ہے آ کے پبلک پلیٹ فارم پہ کہ گالیاں دو؟ یہ لیڈر کہتا ہے کہ نہیں دو, یہ پبلک پلیٹ فارم پر آپ کہہ سکتے ہیں. اب گالیاں دینا بالکل غلط ہے, جی بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایک چیز ہے کہ کیا آپ صرف پی ٹی آئی کے سپورٹرز یا ورکرز گالیاں دیتے ہیں؟ نہیں, باقی بھی بہت سارے بد زبان لوگ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کبھی لکھا اقرار الحسن نے؟ سر میں نے بارہا لکھا. میں نے ایک شخصیت ہے احسن چٹھا, جی, جن کا نام مشہور ہے مٹھا جی, انہوں نے مجھے بڑی گندی گالیاں دی ہوئی ہیں. بالکل کوئی ایشو نہیں. کبھی آپ نے ان کا نام نہیں لیا. میں آپ کو لگتا ہے کہ میں اس کو گلوریفائی کروں؟ مریم نواز کا ایک ٹویٹ نہیں ہے شہباز شریف کے نام پہ, ایک ٹویٹ نہیں ہے آپ کا کہ یار آپ لوگ ان کو فالو کر رہے ہو, یہ شخص ابھی پاکستان آیا ہے. اگر میں یہ ٹویٹ آپ کو دکھا دوں کہ جتنے گالیاں دینے والے ہیں ان کو, یہ میں پہلا آدمی تھا پاکستان میں مریم نواز صاحب کا نام لے کے کہا. عمران خان کا نام لیتے ہیں, مریم نواز صاحبہ کا نام لے کر میں پہلا آدمی تھا. مریم صاحبہ سیاست میں آئی بھی نہیں تھی. آپ گھما دیتے ہیں, گول کر جاتے ہیں آپ. اب آپ فیصلہ سنا دیجیے میری بات. میں پہلا شاید آدمی تھا جس نے اس بات کو نوٹ کیا تھا, ویڈیو بنائی تھی. سن شاید 2020-21 کی بات ہے, بہت پہلے, آپ کے بدلنے سے پہلے. ہاں مینار پاکستان. ہرگز نہیں. میں نے اس زمانے میں بھی کہا کہ مریم صاحب, سر میں نے اس کے بعد خان صاحب کی بہت تعریف کی ہے. ہاں وہ میں نے آپ کو بتایا نا, وہ جو آپ کے بارے میں لکھا جاتا ہے نا کہ یہ ایسے کھیلتے ہیں. اچھا میں تعریف کروں, آپ کو اس پر بھی اعتراض ہے؟ اگر میں تعریف کر رہا ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کھیلنے والی بات ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو بھی گالی دیتا ہے, مجھے خود بہت اعتراض ہے, ٹھیک ہے, جو بھی گالی دیتا ہے, اب آپ جا کر جو ہے وہ نام لے کر مخاطب کر کے, میں نے مریم نواز کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ وہ ہر اس شخص کو فالو کرتی ہیں جو گالم گلوچ کرتا ہے. تو آپ لوگ آج بات کر رہے ہیں, میں نے برسوں پہلے سے ہی کرتا تھا, میں نے برسوں پہلے دن سے ہی کرتا موجود ہے, میں پہلے آپ کو نکال کے دکھا دوں. جس طرح کی وہاں سے گالیاں بڑھتی ہیں, جی جی میں نے لکھا, میں کہہ رہا ہوں یقین کریں آپ کہیں گے کہ یار یہ پی ٹی آئی والے تو مجھے پیار کرتے ہیں بہت زیادہ. جی, جس طرح کی وہاں سے تربیت ہوئی ہے, وہاں سے گالیاں پڑتی ہیں, میں بالکل کہہ چکا ہوں. اب ایک چیز ہے آپ کی جو ہے وہ, میں یہ سوال اس لیے سامنے رکھ رہا ہوں کہ میں آپ کا صرف آپ کے ایک بردر ان لا ہے جی, ان کی آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بہت ویڈیوز چل رہی ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے, ایک تو میرے بردر ان لا نہیں ہے, وہ میری بیگم کے سوتیلے بھائی ہیں, ٹھیک ہے, وہ دبئی میں مقیم ہے. وہاں کے قانون کے مطابق وہ جیسے کپڑے پہنتا ہے, وہ جو پارٹی کرتا ہے, وہ اس قانون کے مطابق میری میں اس پہ آپ کا کنسرن نہیں, آپ جواب دیں. بالکل نہ, میرا کوئی براہ راست کوئی رشتہ ہے اس کے ساتھ کہ جو میری بات کے کہے میں وہ آ سکے یا جس کو میں کوئی بات سمجھا سکوں. براہ راست رشتہ جو ہے وہ اس طرح ہے کہ وہ ستیلے ہیں یا سگے ہیں, بھائی تو ہیں, بھائی تو آپ جانتے ہیں, ملاقات تو ہوئی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے, ظاہر سی بات ہے. آپ, میں یہ مانتا ہوں آپ اس کے کردار کے, ان کے عمل کے آپ جواب دیں نہیں, لیکن ایک شخص جو اگر سپورٹر ہے عمران خان کا, وہ ایکس وائی زی کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے, وہ اٹھا کے اگر کسی کو گالی دیتا ہے تو اس کا جواب دے جیل میں بیٹھا ہوا عمران خان ہے, کسی کو گالی دیتا ہے تو اس کا جواب دے جیل میں بیٹھا ہوا عمران خان ہے. وہ اس کو فالو کر رہا ہے, وہ لڑکا مجھے فالو نہیں کر رہا, میری بات نہیں مانتا, میں اس کی تربیت کا ذمہ دار نہیں ہوں. لیڈر اپنے فالوورز کی تربیت کا ذمہ دار ہے. تو کتنی عجیب باتوں کو گڑبڑ کر رہے ہیں آپ. ایک آدمی جس کا میرے ساتھ کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے, آپ سوتیلے رشتے کو بھی, ایک عورت کے سوتیلے بھائی کو بھی اس کی تربیت کا ذمہ دار مجھے ٹھہرا رہے ہیں, جس کا کوئی میں نے تو کہا آپ اس کے جواب دے نہیں, کیونکہ وہ ستیلا ہے. یہاں تو لیڈر جواب دہ ہے سر, یہاں تو تعلق ہی نہیں ہے. لیڈر جواب دہ کیوں یہاں تو وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ کون گالی دے رہا ہے, اس کو پتا ہے جیل میں بیٹھ کے. لیڈر جواب دہ نہیں ہے اپنے لوگوں کی, اپنے فالوورز کی تربیت کا. کیا انہوں نے ایک بار بھی کبھی کہا کہ کسی کی ماں بہن کو گالی نہیں دینی چاہیے؟ ایک لیڈر نے آج تک کہیں پر کھڑے ہو کر کہا کہ گالی مت دیں؟ نہیں کہا, نہیں کہا. کہہ چکا ہوں, نواز شریف پر بھی, زرداری صاحب پر بھی, تینوں کے نام لے کے کہا ہے میں نے. جس الفاظ میں آپ نے ٹویٹ کیا, گند اکٹھا کیا ہوا ہے, شوکت خانم کا بیٹا, آپ جا کر اس کے اوپر ٹویٹ کریں گے؟ سر نام لے کر کی ہے میں نے, آلریڈی کی ہوئی ہے. نہیں کی سر, کیوں نہیں؟ میں نے بڑی سرچنگ ماری,
آپ نکال لیں. اب میں آپ کو یہ میرے سے آپ نے الفاظ یہی رکھنے ہیں. شوکت اب خان الفاظ کا آپ مجھے کہیں کہ جی شوکت گند اکٹھا کیا ہوا ہے, یہ میں جاتے کرنے کے لیے تیار ہوں. اب جا کر کریں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نیوٹرل رہ کے تنقید کریں نا. میں نیوٹرل کی بات کروں. یہ ریکارڈ کا عمران خان کے سپورٹر اگر گالیاں ریکارڈ کا حصہ ہی ہے نا, اس کو کریں. ریکارڈ کا حصہ ہی ہے نا. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ نواز شریف کا طرز عمل بھی یہی ہے, زرداری کا طرز عمل بھی. میں ابھی کہہ دیتا ہوں, ابھی انہی الفاظ میں کہہ دیتا ہوں. ٹویٹ جا کر کرنی ہے. سر ٹویٹ بھی کر دیتا ہوں. میں یہ بھی کہہ نہیں سر, یہ بھی تو ٹویٹ, یہ بھی تو ریکارڈ کا حصہ ہے. ٹویٹ بھی کر دیتا ہوں. گم ہو جاتا ہے سر, کیسے گم ہو جاتا ہے؟ چلے آپ کہیں دونوں کام میں. مریم میں نواز یہ کہہ رہا ہوں, مریم نواز صاحبہ ہر اس شخص کو فالو کر رہی ہیں جو ماں بہن کی گندی گالیاں دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے جو گند انہوں نے پال رکھا ہے وہ کلثوم نواز کی تربیت نہیں دیتی. کر لیجیے. نہیں میں تو آپ آپ کر لیجیے. مجھے کہنے دینا, مجھے بولنے دینا, مجھے تو بولنے دینا. آپ بولیں, مجھے بولنے دیجیے نا. اب ترجمان تو مت بنے نا پاکستان تحریک انصاف کے. جی الفاظ دیکھیں, اس سے سخت الفاظ, اس سے سخت الفاظ. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, مریم نواز صاحبہ ہوں, نواز شریف صاحب ہوں, زرداری صاحب ہوں, اسپیسیفکلی مریم صاحبہ, آپ سے بات کر رہا ہوں نا, میں ریکارڈ ہی ہو رہا نا. مریم نواز صاحبہ ہر اس شخص کو فالو کرتی ہیں جو ماں بہن کی گندی گالیاں دیتا ہے دوسرے کو. ٹھیک ہے, ان کے تمام لیڈرز کی تصویریں اس ایک شخص کے ساتھ موجود ہیں جس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا, جو ہر ایک کو رگڑتا ہے اور ان کے لیڈرز کو پھولوں کے گلدستے پیش کرتا ہے. چاہے وہ عطا تارڑ صاحب ہوں, چاہے وہ محسن نقوی صاحب ہوں, چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں, چاہے شہباز شریف صاحب ہوں, وہ چٹھا صاحب کی تصویریں ان کے ساتھ موجود ہیں. اور بھی بہت سے لوگ ہیں. اس گند کو پیدا انہوں نے کیا ہے, اس گند کو پالا بھی ہے, اس گند کو پھیلایا بھی ہے. تمام تر سیاسی لیڈر انکلوڈنگ مریم نواز, نواز شریف, زرداری صاحب, اگر اپنے ورکرز کو ماں بہن کی گالیاں دینے سے نہیں روکتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی تربیت ہے کہ یہ گالیاں چاہتے ہیں کہ ان کے ورکرز دیں ایک دوسرے کو. اینڈ اگین یہ شو کرتا ہے ان کے والدین کی طبیعت کیسی ہے. مجھ سے اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک کیا آپ نے. اگر میں اس سے پہلے ہی بات کہہ چکا ہوں, تو آج میرا یہ حضور میں یہ بات کہہ چکا ہوں. آپ تو پی ٹی آئی کے ترجمان بن کے دیکھیں میری بات سنیں, اور نہ مجھے نون لیگ کا یا پیپلز پارٹی کا ترجمان سمجھیں. میں دو صحافی کیسے نہ سمجھوں. اقرار الحسن میچ کے دوران ٹویٹ کرتے ہیں اگر یہ میچ جیت گئے تو 4-5 دن عمران خان کے خلاف ٹویٹ نہیں کروں گا. اس میں نون لیگ کی ترجمانی ہے, پیپلز پارٹی کہیں پر نہیں لکھا, کہیں پر نہیں لکھا کہ سیاست کے اوپر ٹویٹ نہیں کروں گا. کہا عمران خان کے خلاف ٹویٹ نہیں کروں گا. جی تو اینٹی عمران خان ہوئے, اینٹی پی ٹی آئی ہوئے. لکھنا چاہیے تھا کہ سیاست کے اوپر ٹویٹ نہیں کروں گا. دیکھیں میری بات سنیں, جب میں کہتا ہوں, نہیں اب سوال یہاں سے شروع ہوا تھا, آپ مجھے پرو نون لیگ یا پرو زرداری کیوں سمجھتے ہیں؟ آپ کا اس ٹویٹ کی وجہ سے آپ اس کا لنک مخاطب کر کے نام لے کر بات کرتے ہیں, اس لیے. کس سے؟ عمران خان صاحب. باقیوں سے بھی مخاطبوں کی بات نہیں کرتے. ابھی سعید غنی والا سارا واقعہ ہم نے بیان کیا, ابھی میں نے مریم نواز اور مریم نواز شریف کا نام لے کے کیا. سعید غنی والا کنفلکٹ میں پڑ گیا, ان کی بیٹی. ابھی میں نے نام لیا 3 سیکنڈ پہلے بھائی جان, مریم نواز کا, نواز شریف کا, زرداری کا. باقی ویڈیو دیکھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ مکمل ویڈیو دیکھیے گا. باقی ویڈیو میں اقرار الحسن کی ایسی چترول ہوگی کہ انہوں نے خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوگی. اب اقرار الحسن کے جو پسینے وہ چھوٹنے لگے ہیں اور ان کے جو تاثرات ہیں وہ چینج ہونے لگے ہیں. اب اقرار الحسن کو اپنے اثار پر قابو پانا مشکل ہوگا اور یہ شو چھوڑ کر بھاگنے لگے گا. آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیا کریں کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہوتی ہے. اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں, ٹویٹس اس موضوع میں موجود ہیں, سب کے خلاف بات کر رہا ہوں. تب کیا جب میں نے آپ کے جب سامنے سوال رکھا. نہ عقل جانیے. چلیں ایک چیز بتا دیں, میچ جیتنے کے اوپر اگر جیت جاتے ہیں تو عمران خان پہ اس وقت ایک پورا ٹویٹ کو ذرا ملاحظہ کیجئے. وہ ایک ماحول بنا ہوا تھا جس میں اپنا دور فٹے منہ بھی لکھ رہا تھا, جس میں ہم سب کے جذبات اوپر نیچے ہو رہے تھے. بالکل وہ مذاق تھا. جی ہاں, جی ہاں, ٹھیک ہے, میں آگے چلتا ہوں. بالکل آپ کو مجھے حق ہے کہ ہم کوئی لائٹر بات بھی کر سکتے ہیں. یہ ٹویٹ نا میں لگاؤں گا ضرور, اور اس ٹویٹ کے اوپر لوگ فیصلہ کریں گے کہ جب آپ بلاول اور مریم کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو آپ کے الفاظ کا چناؤ کیا ہوتا ہے, اور جب آپ عمران خان کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو آپ کے الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے. یہ لوگوں نے سب سے آخری سخت تنقید آپ نے بلاول کے اوپر جو کی تھی نا, کہ یہ لوگ ہیں آپ کا مستقبل کی ویڈیو لگا کے, اگر آپ جو آپ نے بلاول کے اوپر سب سے سخت ترین جو آپ کی تنقید تھی نا, وہ آپ کا ٹویٹ تھا سپتمبر 8 2023. ٹھیک ہے, سپتمبر 8 2023, اور آج اس چیز کو 2 سال ہو گئے. اور کیا ہے اس میں الفاظ آپ کے وہاں پر ایسے ہوتے ہیں کہ بتائیے کیا تھا. نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آخری جو آپ نے کیا تھا, آپ اس سے کیا, اس سے آپ کیا, اس سے میں یہ لگاتے ہیں آپ کو جو پرابلم ہے وہ 2022 سے شروع ہوا. ٹھیک ہے, اور آپ اپنے آپ کو ٹارگٹ کیے جانے کے اوپر آج بھی پی ٹی آئی سے ناراض ہیں. آپ اپنے دل میں رکھا ہوا ہے اور آپ غصہ نکالتے ہیں پی ٹی آئی کے اوپر. ہو سکتا ہے. دیکھیے اس میں میں ہمیشہ کہتا ہوں, میں ایک انسان ہوں,
ہوں, ممکن ہے اس میں کوئی ایک عنصر یہ ضرور ہو, اور جرنلسٹ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. میں نے حتی الامکان کوشش کی ہے, اسی وجہ سے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس واقعے کے بعد بھی, اس واقعے کے بعد آپ تو سوال کر ہی نہیں رہے, آپ تو ڈیبیٹ مجھ سے بحث کر رہے ہیں. میں آپ سے مجھے موقع تو دیجیے نا, آپ نے ایک سوال کر دیا بات کرنے کا, کہ 2022 کے مینار پاکستان واقعے کے بعد جتنی میں نے عمران خان صاحب کی تعریف کی ہے, جن جن الفاظ میں کی ہے, میں گارنٹی کرتا ہوں ہم دونوں بیٹھ کے وہ ٹویٹس نکال کے پرانی ٹویٹس کا موازنہ کر لیتے ہیں کہ وہ تعریف میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں کی. اگر جس بغض کی یا اناد کی آپ بات کر رہے ہیں وہ میرے دل کے اندر ہو, تو پھر میں عمران خان صاحب کی تعریف 2022 کے بعد کرتا ہی نہ. اور میں آپ سے ایک گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ جو اس کے بعد میں نے ان کے حق میں باتیں کی, اس سے پہلے شاید کبھی نہیں کی. ہاں, آپ نے ان کے حق میں ایک جو ہے وہ بات کی, وہ میں آپ کے سامنے وہ بھی رکھ دیتا ہوں. چلیں اب